السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ہندو فقیر اور ایک نیک بزرگ کا واقعہ۔ ایک ہندو فقیر لوگوں کے پاس جا کر بھیک مانگتا تھا۔ یہ لوگوں سے جا کر کہتا تھا کہ بھگوان کے نام پر مجھے کچھ دے دو۔ جو غیر مسلم لوگ ہوتے تھے اس کو کچھ نہ کچھ دے کر روانہ کر دیتے تھے، کیونکہ یہ ان کے بھگوان کے نام پر مانگتا تھا، اسی لیے وہ اس کی مدد کر دیتے۔ اسے لوگوں کے پاس بھیک مانگتے مانگتے کافی عرصہ گزر گیا۔ اس نے اس بھیک کو ہی اپنے کھانے کا ذریعہ بنایا ہوا تھا اور اسی بھیک سے ہی اپنا کام چلاتا تھا۔ ایک دن یہ بھیک مانگتا ہوا ایک ایسی جگہ پر آ پہنچا جہاں پر ایک مسلمان بزرگ بیٹھے عبادت میں مصروف تھے۔ یہ بزرگ کے پاس آ کر کہنے لگا کہ جناب مجھے بھگوان کے نام پر کچھ دے دیں۔ بزرگ اپنی عبادت کے اندر مصروف تھے۔ انہوں نے آنکھ کھولی تو اس فقیر کی طرف دیکھا اور اس سے کہنے لگے کہ میرے پاس تمہیں دینے کو کچھ نہیں ہے، اسی لیے تم یہاں سے جا سکتے ہو۔ فقیر کہنے لگا کہ واہ بابا جی، آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس مجھے دینے کو کچھ بھی نہیں ہے؟ آپ کے سامنے ہی یہ پانی کا گلاس رکھا ہوا ہے، آپ مجھے یہی دے دیجئے، میں اسے ہی لے کر چلا جاؤں گا، اس کو چند پیسوں میں کوئی مجھ سے خرید لے گا۔ بزرگ نے جواب دیا کہ تمہاری بات بالکل ٹھیک ہے، میں تمہیں یہ گلاس دے دیتا اگر تم میرے رب کے نام پر مانگتے تو مجھے دینے میں کوئی بھی پریشانی نہیں ہوتی، مگر تم بھگوان کے نام پر مانگ رہے ہو، اسی لیے میں کسی بھگوان کو نہیں مانتا، میں صرف اس کو مانتا ہوں جو کہ میرا رب ہے اور وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے اور نہ ہی وہ کبھی مرنے والا ہے اور نہ ہی اس کو کسی نے پیدا کیا ہے۔ ہمارا رب وہی ہے جس نے زمین و آسمان کو بنایا ہے، ہمارا رب وہی ہے جس نے جنت بنائی ہے، ہمارا رب وہی ہے جس نے جہنم بنائی ہے، ہمارا رب وہی ہے جس نے قیامت کو برپا کرے گا، ہمارا رب وہی ہے جو مردوں کو دوبارہ زندہ کرے گا، ہمارا رب وہی ہے جو ہم پر رحم فرمائے گا، جو پوری دنیا جہاں کو مسمار کر دے گا اور ایسے مسل کر رکھ دے گا کہ کوئی بھی باقی نہیں بچے گا، ہمارا رب وہی ہے جو قیامت والے دن حساب کتاب لے گا اور وہی دن گناہگاروں پر بھی بھاری پڑنے والا ہے۔ میں کسی بھگوان کو نہیں مانتا، میں صرف اللہ کو مانتا ہوں۔ اگر تم اللہ کے نام پر مجھ سے کچھ مانگتے تو میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہو جاتا، اسی لیے بھگوان کے نام پر دینے کے لیے میرے پاس تمہیں کچھ بھی نہیں ہے، لہٰذا تم یہاں سے جا سکتے ہو۔ فقیر نے جب بزرگ کی یہ باتیں سنی تو اسے کافی حیرانی ہوئی کہ مجھے پہلے پتہ ہوتا تو میں اس کے پاس اللہ کے نام پر جا کر کچھ مانگ لیتا، پر میں تو ہندو ہوں، اسی لیے اب میں اس بزرگ سے جا کر کیسے کہتا کہ اللہ کے نام پر دے دو۔ لہٰذا یہ اپنی جگہ سے اٹھا اور واپس چلا آیا، مگر اس کے دل میں حسرت باقی ہی رہ گئی کہ ایک دن دوبارہ اس بزرگ کے پاس جا کر پھر نئے طریقے سے کچھ مانگوں گا۔ خیر کچھ دن گزرنے کے بعد یہ دوبارہ بزرگ کے پاس چلا آیا۔ بزرگ نے اپنی عبادت کے اندر مصروف تھے۔ یہ بزرگ کے پاس آ کر کہنے لگا کہ مجھے اللہ کے نام پر کچھ دے دیجیے۔ بزرگ نے جیسے ہی اس فقیر کی یہ بات سنی تو اس سے کہنے لگے کہ تمہیں کیا چاہیے؟ فقیر کہنے لگا کہ میں امیر ہونا چاہتا ہوں، میں اس کا فقیری سے کافی تنگ آ چکا ہوں، لوگوں کے پاس جا کر بھیک مانگتا ہوں پر ہر بندہ مجھے دھتکار دیتا ہے، آپ مجھے کوئی ایسا طریقہ بتائیں جس سے میں امیر بن جاؤں۔ بزرگ نے فقیر سے کہا کہ تم 7 دن میرے پاس گزار لو، 7 دن گزارنے کے بعد تمہیں سب کچھ مل جائے گا۔ یہ فقیر ہندو تھا پر پھر بھی یہ بزرگ کے پاس رہنے لگا۔ اب روزانہ کی بنیاد پر بزرگ رات کو عبادت کے لیے اٹھتا اور ساری رات عبادت کے اندر مشغول رہتا تھا۔ جب بھی فقیر کی آنکھ کھلتی تو وہ ان کو دیکھتا تو حیران رہ جاتا اور سوچنے لگ جاتا کہ یہ کیسا نیک بندہ ہے جو ساری رات عبادت کے اندر مصروف رہتا ہے۔ خیر 2 دن گزرنے کے بعد فقیر نے بزرگ سے کہا کہ مجھے بھی آپ نماز کا طریقہ بتا دیجئے، مجھے رات بھر نیند نہیں آتی، مجھے بے چینی رہتی ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیا نماز میں کوئی برکت ہے جس سے میری بے چینی ختم ہو جائے۔ بزرگ نے اسے نماز کا طریقہ بتا دیا اور وہ نماز پڑھنے لگا۔ جب وہ نماز پڑھ کر فارغ ہوتا تو اسے پرسکون نیند آ جاتی۔
اور صبح کی نماز کے وقت اس کی اچانک آنکھ کھل جاتی تھی۔ ایسے کرتے کرتے اسے 7 دن گزر گئے۔ بزرگ نے فقیر سے کہا کہ تمہارے 7 دن مکمل ہو چکے ہیں، اب تم واپس جا سکتے ہو۔ فقیر نے جواب دیا کہ اب میں واپس جانے کو تیار نہیں ہوں، اب میں آپ کے پاس ہی رہوں گا، اسی میں ہی میری خوشی ہے، بس آپ مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیجئے۔ بزرگ نے فقیر کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیا اور اس طرح یہ ہندو مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد یہ بزرگ کے پاس ہی رہنے لگا۔ بزرگ نے فقیر سے پوچھا کہ کیا تمہیں اب پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تم نے مجھ سے کہا تھا کہ تم مالا مال ہونا چاہتے ہو۔ فقیر نے جواب دیا کہ جب میں آپ کے پاس آیا تھا تو مجھے پیسہ کمانے کی بے چینی ہوتی تھی، میں چاہتا تھا کہ میں اتنا پیسہ کماؤں کہ دنیا کے اوپر حاوی ہو جاؤں، پر جب سے میں آپ کے پاس آیا ہوں اور نماز ادا کرنے لگا ہوں تو مجھے ایسا لگنے لگا ہے کہ نماز کے اندر ہی سب کچھ ہے، اور اچانک ہی میری ساری کی ساری بے چینی ختم ہو گئی، پیسوں کی طرف تو میری توجہ ہی نہیں رہی۔ اب آپ نے مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیا ہے، اب تو دنیا سے میرا بھروسہ اٹھ گیا ہے، اور اب میں مال کے حقیقی کی عبادت کرتا ہوں اور اسی سے ہی مانگوں گا، مگر اب مجھے دنیاوی چیزوں سے کچھ نہیں چاہیے، بس میری آخرت سرور ہو جائے تو یہی کافی ہے۔ حضرت عبداللہ بن زید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں کافی خواہش تھی کہ میں بیت المقدس جا کر زیارت کر سکوں۔ ایک مرتبہ آپ نے بیت المقدس جانے کا ارادہ کر لیا۔ اب آپ رحمۃ اللہ علیہ سفر پر روانہ تھے تو راستہ بھول گئے، کافی پریشانی کے عالم میں یہی سوچ رہے تھے کہ کسی سے میں بیت المقدس کا راستہ پوچھ سکوں۔ اتنے میں آپ کی نظر ایک بزرگ عورت پر جا پڑی۔ یہ بزرگ عورت کافی اچھی اور نیک عبادت گزار معلوم ہوتی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بزرگ عورت کے پاس آ کر فرمایا کہ اے مسافر بھی، مجھے لگتا ہے کہ آپ بھی میری طرح بیت المقدس کا راستہ بھول گئی ہیں۔ جب اس بزرگ عورت نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات سنی تو اس نے غصے سے آپ کو جواب دیا کہ کہیں عارف اللہ کو جاننے والا بھی مسافر ہو سکتا ہے؟ کیا اللہ کو دوست رکھنے والا بھی کبھی راستہ بھولا؟ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات سنی تو خاموش ہو گئے۔ پھر کچھ دیر بعد اس بزرگ عورت نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ یہ لیجئے میری لکڑی، اس کا ایک سرا پکڑ لیجئے اور میرے آگے آگے ہو لیجئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی لکڑی کا ایک سرا پکڑ لیا اور آگے آگے چل دیے۔ ابھی آپ کچھ ہی دور پیدل چلے تھے تو سامنے آپ کو بیت المقدس کی دھندلی دھندلی چوٹیاں نظر آنے لگیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کافی حیران ہو گئے۔ پھر آپ نے بزرگ عورت سے فرمایا کہ بڑی بھی یہ کیا ماجرا ہے، ابھی تو ہم چند قدم ہی چلے تھے کہ بیت المقدس پہنچ گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو بزرگ عورت نے جواب دیا کہ اے شخص، تمہاری رفتار جاہدوں جیسی ہے اور میری رفتار عارفوں جیسی ہے۔ جاہد سیار ہے اور عارف تیار ہے، تو کہاں چلنے والا اور کہاں اڑنے والا؟ یہ کہہ کر بزرگ بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کی نظروں سے اوجھل ہو گئیں۔ آپ بزرگ بھی کو ڈھونڈتے رہے پر وہ آپ کو دوبارہ نظر نہیں آئیں۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت سے بھٹکوں کو راستہ مل جاتا ہے اور ان کی بڑی سے بڑی مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ایسے بندے موجود ہیں جو اللہ کے نیک بندوں کو راستہ دکھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں پر رحم فرمائے اور ہمیں ان کی طرف سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ آنے والی اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔